بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہار علم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ معزز عالم دین آغا علی حسنین نورانی صاحب موجود ہیں۔ ہم گرین آئلینڈ پروڈکشن آپ کی جانب سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آغا علمی نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ آغا آج جو موضوع جس پہ گفتگو کرنے کی خواہش ہے وہ یہ کہ قرآن کے اندر جو والدین کے بارے میں ذکر ہوا ہے کہ والدین کے ساتھ آپ نے احسان کرنا ہے، وبالوالدین احسانا لا تقل لہما عفن، تو یہ کیا ہے اف نہ کہنا والدین کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس آیت کے ٹکڑے کی آپ نے تلاوت کی، میں پوری آیت پڑھ دیتا ہوں پہلے۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 23 کے اندر پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ پروردگار کا فیصلہ ہے۔ کیا فیصلہ ہے پروردگار کا؟ کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پروردگار نے کیا کہا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو گے۔ یعنی آپ ذرا تصور کیجئے کہ پروردگار اپنی وحدانیت کے ساتھ ساتھ اگر کسی چیز کو کھڑا کر رہا ہے تو وہ کس کو ہے؟ والدین کے احترام کو۔ جی، اس کی وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے اس کا؟ ریزن یہ ہے کہ جس وقت انسان اس بات کو احساس کر لے گا نا کہ اس نے میرا کچھ خیال رکھا ہے، کچھ کیا سب کچھ ہی رکھا ہے، بے شک ایسا ہی نتھنگ، ہم تو کچھ بھی نہیں تھے، اگر ان کی جانب سے کوئی ہمارے اوپر رحمت نہ ہوتی، ان کا منت اور احسان نہ ہوتا تو ہم تو کچھ بھی نہیں تھے۔ بے شک ایسا ہی تو پروردگار ایک ریلیشن بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو اگر تم اپنے والدین کے احسان مند بن گئے نا تو میرے بھی بن جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ اگر وہاں پر آ کر تم نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے تو پھر میرے سامنے آ کر رکوع اور سجدہ بھی کرو گے۔ جب وہ دنیاوی پالنے والوں کا جی، وہی ریلیشن سبحان اللہ سبحان کہ اگر آپ نے اس پالنے والے کو دیکھیں، پروردگار نے یہ نہیں کہا وَقَضَى اللَّهُ وَقَضَى رَبُّكَ، تیرے پالنے والا، یہ آپ ریلیٹ کریں، سبحان اللہ ربک، کیا بات ہے۔ تیرے پروردگار کا فیصلہ ہے، ہاں پالنے والے کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر تو اس پالنے والے پر احسان کرے گا تو پھر اس کی عبادت بھی کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا احسان کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ بھی ایک قابل توجہ بات ہے کہ انفاق نہیں کہا، انفاق نہیں کہا کہ آپ نے پیسہ دے دیا۔ ہم اتفاق سے آج کل ایک کلاس پڑھا رہے تھے تو اس کے اندر بچے نے آ کر بعد میں سوال کیا کہ وہ اگر ہم والدین کو ایک الگ گھر دے دیں اور اس کے اندر کچھ نوکر چاکر رکھ دیں اور پیسے ویسے دے دیں ان کو، تو میں نے اس سے کہا بھائی پیسہ ہر چیز نہیں ہوتی ہے۔ آپ کے والدین بھی تو یہ کام کر سکتے تھے کہ آپ کو ایدھی کے اندر رکھ دیتے اور اس کو مہینے کے جو ہے وہ 1 لاکھ روپے جو آپ کا ایکسپینس تھا، منتھلی ایکسپینس، وہ اس کو دے دیتے۔ تو کیا آپ اس جگہ پر ہوتے آج کہ اگر وہ پیسے سے کام بن جاتا؟ تو مطلب ہر چیز پیسے سے نہیں ہوتی۔ بے شک ایسے محبت وہ احسان کے ساتھ حسن خلق دینا جی ہے۔ بالکل۔ سبحان اللہ۔ اگر اب آپ اس کو جوڑتے ہیں اس عنوان سے جو آپ نے بہار قرآن میں ذکر کیا، یہ ازدواجی معاملات کے ساتھ جب آپ کی جو ہے وہ آپ نے ایک شریک حیات منتخب کی اور آپ گھر میں لے آئے، تو اب ایک بڑا اردو ادب میں تو یہ بڑا مشہور ہے ساس بہو کے جھگڑے۔ ساس بہو کا مسئلہ تو یہ ساس بہو کے مسئلوں میں ہی بیچارہ جب شوہر پس جاتا ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں سکون حاصل کرنا ہے، اور تو اب یہ کیسے؟ بہرحال دیکھیے یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، المیہ ہے۔ میں ان بچوں سے بھی جن کو اتفاق سے پڑھا رہا تھا ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے یہ ہماری سوسائٹی کے اندر چینج اس وقت آئے گا کہ جب مثال کے طور پر یہ بچے، اچھا یہ ایک جنرل رول بھی آپ نہیں بنا سکتے کہ آپ کہیں کہ بھائی ہر شخص کے اوپر یہی اپلیکیبل ہوگا۔ بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جو اپنے والدین کے ساتھ، یعنی ساس بہو کے ساتھ رہتی ہے، بہو ساس کے ساتھ رہتی ہے، لیکن بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ رہتے ہیں۔ ایسا ہی لیکن موسٹلی کیسز جو ہمارے پاس ہے وہ کیا ہے کہ جہاں پر معاملات بگڑ جاتے ہیں اور مسئلہ شروع ہوتا ہے کچن سے۔ ٹھیک، مسئلہ شروع ہوتا ہے کچن سے۔ تو اگر کچن الگ الگ ہو تو مشکل نہیں ہوگی۔ خیر یہ تو ایک مزاح کی بات میں نہیں کرتی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنریشن چینج ہے کہ جو مجھے لگتا ہے کہ بائی دا ٹائم انشاءاللہ آئے گا، لیکن اس کے اندر بہت امپورٹنٹ کیا ہے کہ آج میں جو سمجھ رہا ہوں کہ مثال کے طور پر کس انداز کے اندر رہنا چاہیے اور کس انداز کے اندر لیونگ اسٹینڈرڈز طے ہونے چاہیے، کچھ چیزیں ہیں کہ جو ہم سمجھ رہے ہیں، یوتھ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے ہونا چاہیے۔ امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب میں سسر بن جاؤں، جب میں ساس بن جاؤں، ٹھیک ہے، اس وقت میں بھی سمجھوں کہ یار اس کی نیڈز کیا ہیں۔
ٹھیک ہے. لیکن آج جس فیز میں ہوں, میں اپنے والدین کو تو یہ باتیں نہیں سمجھا سکتا, ایسے ہی. ٹھیک ہے, میں اپنے بزرگان کو تو یہ باتیں نہیں سمجھا سکتا. ان کا ایک براٹ اپ ہے, ان کی ایک مائنڈ سیٹ ہے, ان کے پاس چیزیں ہیں کچھ, اور ڈیفینیٹلی ان کے پاس ایکسپیرینسز بھی ہے, ٹھیک ہے. تو وہاں پر میں یہ چیزیں نہیں سمجھا سکتا. اب بیلنس کیسے ہوگا والدین کا احترام اس موقع پر؟ تو اس پر میں ایک بات کہوں کہ دیکھیے, کچھ چیزیں آپ کو اپنی شریک حیات کے ساتھ بند کمرے کے اندر طے کرنی ہوں گی. سبحان اللہ, صحیح. دروازہ بند کرنے کے بعد جو باتیں ہوتی ہیں ان میں کچھ اس قسم کی باتیں بھی ہوں گی کہ آپ نے سامنے پریزنٹ کیا کرنا ہے. جب آپ اس موقع پر کھڑے ہوئے ہوں گے, ایک تو اسٹریٹجی اور ایک تو پالیسی ہے نا کہ مرد پیچھے ہٹ جاتا ہے, وہ کہتا ہے میرا کوئی واسطہ ہی نہیں, تم دونوں آپس میں نمٹو. ہاں, ایک ہی انداز ہے, یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. صحیح بات ہے. ایکسیپٹیبل کیا ہے اور جو ریکمنڈڈ ہے وہ کیا ہے کہ یہ مرد اپنا کردار ادا کرے اس بانڈنگ کے اندر. اور وہ کیسے ہوگا؟ آپ کو میں مثال دوں. مسائل فقہ ہم پڑھتے ہیں لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کے اندر مشکل ہے بعض اوقات. وہ کیا کہ ایک مسئلہ ہے کہ آپ صلح کرانے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, صلح کرنے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں. تو کیا یہ اس کا مورد نہیں تھا کہ آپ بند کمرے کے اندر اپنی وائف کے ساتھ کچھ انڈرسٹینڈنگز کر لیں کہ میں وہاں پر کچھ بولوں گا جو ہو سکتا ہے تمہیں برا لگے, لیکن وہ میں کچھ چیزیں سنبھالنے کے لیے بول رہا ہوں, کچھ میٹرز سالو کرنے کے لیے بول رہا ہوں, تو اس کے بعد ہی زندگی آگے بڑھ سکتی ہے. جب کانا پھوسی کر کے لگائی بجائی کر سکتے ہیں تو جی بالکل ایگزیکٹلی. جب ہم چیزیں بگاڑ سکتے ہیں تو حرام کام کر کے, تو کیا حلال کام کر کے چیزیں سلجھا نہیں سکتے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. آگا بس اسی دعا کے ساتھ کہ جو ہے ہماری اسی طرح بات چیت ہوتی رہے, اور ہماری کوششیں خدا اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور ہمیں کامیاب کرے اس دنیا میں بھی اور آگے آنے والی دنیا میں. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں, بحر علم کے ساتھ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بحر رحمت, بحر رحمت, بحر رحمت, بحر